بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، یوٹیوب کے چینل گولڈن وقت میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے ابتذال کے بارے میں۔ ابتذال کے لغوی معنی ہیں پامالی، عمومیت، کمینہ پن یا ہلاکی پستی، مگر شاعری میں ایسے رقیق، بازاری، عامیانہ، فرسودہ، فاش اور پامال مضامین کا جو جمالیاتی لطافت پر گراں گزرتے ہوں، اظہار و استعمال ابتذال کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی کہ جو فرسودہ اور فحش اور ایسے الفاظ جو جمالیاتی لطافت پر گراں گزرتے ہوں، ان کا اظہار جو ہے وہ شاعری میں کیا جائے تو اسے ابتذال کہیں گے۔ اساطیر عربی کا لفظ ہے اور اسطورہ کی جمع ہے، جس کے لغوی معنی ہے قصہ، کہانی، بات، افسانہ، کہاوت یا داستان۔ مگر قدیم الایام سے چلے آتے قصوں، کہانیوں، افسانوں اور دیوی دیوتاؤں کے متعلق آثار کو اساطیر، دیومالا یا علم الاسنام کہتے ہیں۔ یعنی کہ عام لفظوں میں کہ پرانے لوگوں کی جو قصے کہانیاں ہیں، ہم اسے اساطیر کہیں گے۔ اس زمن میں یونانی، مصری اور ہندی دیومالا کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ دیومالا ساحری اور مذاہب کے باہمی رشتوں سے متعلق ایک ایسا مطالعہ ہے جس نے علم الانسان کے علاوہ جدید ادب اور نفسیات پر گہرے نقوش مرتب کیے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ابہام۔ ابہام کے لغوی معنی ہے پوشیدہ کہنا یا کھل کر بیان نہ کرنا، یا عدم وضاحت یا اشتباہ، مگر ادب کی اصطلاح میں صحیح ابلاغ کی ناکامی کو ابہام کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جب کوئی شاعر یا ادیب اپنی بات قارئین یا سامعین تک پہنچانا چاہتا ہے تو اس مقصد کے لیے وہ الفاظ سے کام لیتا ہے۔ اگر اس کے الفاظ خاص معنوں کے ابلاغ میں کامیاب نہ ہو سکیں اور وہ اپنے مفہوم کو واضح نہ کر سکے تو کہا جائے گا کہ شعر یا عبارت میں ابہام ہے۔ فنکار کے اپنے موضوع پر کم زور گرفت الفاظ کی غلط ترتیب، فکر و خیال کی پیچیدگی، غیر مانوس یا اجنبی استعاروں اور علامتوں کا استعمال یا تجربے کا فقدان اس کے عام اسباب بنتے ہیں۔ تو ابہام کیا ہے کہ ایسی بات جو کھل کر بیان نہ کی جا سکے یا پوشیدہ بات۔ تو عام طور پر جب کوئی شاعر یا ادیب اپنی بات جو ہے وہ قارئین یا سامعین تک پہنچانا چاہتا ہے، لیکن وہ اس مقصد کے لیے ایسے الفاظ سے کام لیتا ہے جو الفاظ جو ہیں وہ خاص معنوں میں جو ہے سامعین تک نہ پہنچ سکے، ان کا مقصد جو ہے، ان کے معنی جو ہیں وہ واضح نہ ہو سکیں، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ ابہام۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بلاغت۔ بلاغت کے لغوی معنی ہیں بلند پروازی، عالی دماغی اور خوش بیانی۔ بلاغت کا تعلق مضامین و معانی سے اور فصاحت کا تعلق جو ہے وہ الفاظ سے ہے۔ بلاغت کا تعلق مضامین اور اس کے جو معنی ہیں اس سے ہے، اور فصاحت کا جو تعلق ہے وہ الفاظ سے ہے۔ جس طرح معنی کو اس کے لفظ سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح بلاغت کو اور فصاحت کو بھی دو علیحدہ خانوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ فصاحت بلاغت کا لازمی جزو اور بلاغت فصاحت کی اگلی منزل ہے۔ فصاحت کے بغیر کوئی کلام بلیغ نہیں ہو سکتا۔ حسب موقع گفتگو کرنا اور علم بیان کی حدوں کو چھو لینا بلاغت کے زمرے میں آتا ہے۔ اساتذہ کے کلام سے 2-3 مثالیں ملاحظہ کیجیے۔ جرت کا یہ شعر ہے: کیا جانیے کم بخت نے کیا ہم پہ کیا سحر، جو بات نہ تھی ماننے کی مان گئے ہم۔ غالب زباں پہ بار خدایا
یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بو سے میری زباں کے لیے داغ لاکھ دینے کا ایک دینا ہے، دل بے آرزو دیا تو نے۔ تو یہ جو فصاحت اور بلاغت ہیں، ان کا یوں سمجھ لے کہ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جس طرح لفظ کو معنی سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح بلاغت کو فصاحت سے بھی الگ نہیں کیا جا سکتا۔ فصاحت اور بلاغت جو ہیں وہ دونوں لازمی جزو ہیں، اور یہ ایک دوسرے کی منزلیں ہیں، اور فصاحت کے بغیر کوئی کلام جو ہے وہ بلیغ نہیں ہو سکتا۔ تو سامعین گرامی، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم دوسری جو اصطلاحات ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔